الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ رواہ البخاری۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے، یصب اور یصب دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی نعمتیں دے دیتا ہے انسان کو اور دیکھتا ہے کہ شکر کرے گا یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نعمتیں تو خوب استعمال کر لیتا ہے اور نعمت دینے والا اس کو یاد نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی اس کو تکلیفیں بھی پہنچا دیتے ہیں، کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس میں فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا معاملہ کرنا چاہے، تو بظاہر تو یہ بلائی نہیں ہے، کہتے نہیں، انجام کے اعتبار سے یہ بہتر ہے کہ جب مومن کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کوئی مصیبت اس کے اوپر آ جاتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے اور تقدیر پر راضی رہتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کر لیتا ہے اور اس تکلیف اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، صدقہ خیرات کر لیتا ہے، تو مجموعی اعتبار سے اس کے جو ہے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور درجات بھی اس کے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی تکلیف نہیں پہنچے تو اس کو اللہ کی طرف ایسا رجوع نصیب نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتی ہیں اللہ کی جانب سے، تکالیف اور آزمائشیں، اور ثم الامثل فالامثل، اس کے بعد جو اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں اسی کے اعتبار سے ان کے امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصیبت پہنچتی ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا یہ گناہوں کی سزا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں، جو تمہیں تکلیفیں پہنچتی ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں مفت میں، ان پر کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر تکلیف اور مصیبت گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، اور ان کے لیے جو تکلیفیں آ جاتی ہیں وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ مجھے اتنا ستایا گیا، اوذیت فی اللہ ما اوذی احد فی العالمین، مجھے اتنا ستایا گیا، اتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی کہ پورے عالم میں اتنا کسی کو ستایا نہیں گیا۔ حالانکہ آپ تو اللہ کے محبوب تھے، آپ کے اوپر پتھر بھی برسائے گئے، کانٹے بھی آپ کے راستے میں ڈال دیتے تھے لوگ، اور تانے بھی دے دیتے، بیکاٹ بھی کیا ان کے ساتھ، تو یہ ساری چیزیں پیش آ گئی اور ان پر حملے بھی ہو گئے، جنگیں بھی ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی۔ تو بہرحال اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا، تو یہ گناہوں کی سزا ہے یا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک امتحان اور آزمائش تھی، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور ایک جگہ قرآن پاک نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم بعض لوگوں کو تھوڑا سا عذاب چکھاتے ہیں پہلے، بڑے عذاب سے پہلے۔ یہاں مراد یہ کہ جو نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل عذاب تو ان کا آخرت میں ہوگا نافرمانیوں کی وجہ سے،
لیکن ہم دنیا میں بھی ان کو عذاب دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، لعلہم یرجعون، یہ اللہ کی طرف واپس آ جائیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چل جائے گا کہ کسی انسان کو جو تکلیف پہنچی ہے وہ اس کے لیے گناہوں کی سزا تھی یا آزمائش تھی؟ تو اس کا یہی لکھا ہے کہ اگر بندہ صبر کر لیتا ہے اور اس تکلیف کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور جو کچھ اس کی نظروں میں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرتا ہے اور اللہ کے اور زیادہ قریب آتا ہے، اس کا مطلب تو یہ کہ ایک آزمائش تھی اور اس میں کامیاب ہو گیا، نقصان کے بجائے اس کو نفع پہنچ گیا۔ دنیائی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے، کبھی مال کا نقصان، کبھی اولاد کی جانب سے، کبھی اور کسی جانب سے۔ تو بہرحال فرمایا، اور اگر اس نے جزا فضا کیا اور اس نے شکوہ و شکایت کی، اللہ تعالیٰ سے بھی شکایت کی، اور یہ وہ جزا فضا کی معنی ہے وہ بے صبری کا اظہار کیا، تو معلوم ہوا کہ یہ ایک سزا تھی اس کے لیے۔ اور قرآن پاک میں بھی ہے فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا جب ہماری جانب سے ان کو ایک تکلیف پہنچی، ایک مصیبت پہنچی، تو کسی بھی اعتبار سے تو انہوں نے آہوزاری کیوں نہیں کی، انہوں نے گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ یعنی اگر وہ گڑ گڑاتے، آہوزاری کرتے، اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر لیتا اور جلد ہی اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل جو ہے وہ اور زیادہ سخت ہو گئے۔ بہرحال یہ عنوان ہے کہ ثواب المریض و ثواب المرض، کہ بیماری کا کتنا ثواب ملتا ہے اور مریض کے کتنے درجات اس سے بلند ہوتے ہیں۔ وعنہ، انہی سے ایک اور روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ دو صاحب ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت فرماتے ہیں، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں روایت فرماتے ہیں۔ انہیں دونوں نے یہ قول نقل کیا ہے، سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے بھی بیانات میں بھی یہ فرماتے تھے، اور ایک مجمع ہوتا تھا، سارا مجمع سن لیتا تھا۔ آگے جا کر کسی ایک صحابی نے روایت کیا، کبھی دو نے روایت کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نقل کرتے ہیں ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، قال وما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه، متفق علیہ۔ یہ روایت دونوں کتابوں میں ہے، بخاری شریف میں بھی اور مسلم میں بھی ہے، الحمدللہ۔ اور متفق علیہ روایت اس کو کہتے ہیں جس کے راوی بھی ایک ہی ہوں، تو چنانچہ دونوں کتابوں میں یہ روایت ہے اور راوی یہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری۔ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی بھی مسلمان پر جب کوئی تکلیف، رنج، پریشانی، صدمہ، ایذا، غم پہنچے، اتنے الفاظ ہیں کہ نصب کیا، وصب، ہم، حزن، اذن، غم، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ نصب کے معنی آتے ہیں کسی قسم کی پریشانی، تھکاوٹ۔ تو اگر تھکاوٹ ترجمہ کریں گے اس کا، اور چونکہ قرآن پاک میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تھے ان کا خادم یوشع ابن نون، جب وہ بہت دور تک چلے اور ملاقات نہیں ہوئی خضر علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بہت مشقت پہنچی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تو وہاں نصب کا لفظ آیا۔ کیا ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ مومن کو جو تھکاوٹ پہنچتی ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھو مزدور کتنے تھکتے ہیں دن بھر، تو چونکہ وہ حلال کماتے ہیں، بشرطے کہ وہ نمازوں کے بھی پابند رہیں اور دوسرے دین کے کاموں کے، تو وہ جو تھکاوٹ ان کو ہوتی ہے اس تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اجر دیتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ بھی تھکاوٹ ہے۔ یا ایسے ہی آدمی کام کرتا ہے، کھیت کا کام کرتا ہے، کھیت میں پانی ڈالتا ہے، جو بھی مشقت کے کام ہے، تو اللہ تعالیٰ مومن کو اس کے بدلے میں بھی کیا کرتے ہیں؟
درجات بلند کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کام تو کر رہا ہے اپنا اور اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک لفظ آیا تھا نصب اور دوسرا ہے وصب۔ وصب کے معنی آتے ہیں مرض، کیا جی، اب وہ مرض عارضی بھی ہو سکتا ہے، دائمی بھی ہو سکتا ہے۔ عارضی کا مطلب ہے زکام ہو گیا، 2-4 دن تک رہا اور پھر ٹھیک ہو گیا، اور دوسرا مطلب ہے وصب، ایسی بیماری جو اب ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں دائم المریض ہوتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، بعض لوگوں کو شکر ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ تو جیون بیماری ہے، کیا یہ تھوڑے کم، اب دوسرے کی بس نارمل رہے، کیا رہے، تو دوائی بھی کھاتا رہتا ہے اور دن دن کٹتا ہے یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا موقع آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ نصب ہو، وصب ہو یا ہم ہو، کیا یہ ہم اور غم کیا چیز ہے؟ ہم کے معنی آتے ہیں آئندہ آنے والی کی کوئی فکر ہے، آئندہ کچھ آنے والی کی کوئی فکر ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب وہاں جانا ہے، وہاں یہ کرنا ہے۔ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے، کسی جگہ کوئی مقدمہ ہے اس کا، اب اس کو پریشانی ہے، پتہ نہیں فیصلہ کیا ہوگا، میرے حق میں ہوگا یا کیا ہوگا، کس طرح ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی نقصان کا اندیشہ ہو، کیا ہو، اندیشہ ہو، اب کیا کریں گے۔ مثال کے طور برفباری زیادہ ہوئی تو اب پریشانی ہوگی، پتہ نہیں اب درخت ٹوٹیں گے یا رہیں گے، ابھی ٹوٹے نہیں لیکن پہلے سے پریشانی ہو گئی بہرحال۔ اور غم کہتے ہیں جو تکلیف آدمی کو پہنچے، کوئی مصیبت ہو، کچھ بھی ہو، اس کو غم کہتے ہیں اس کو۔ تو آپ نے فرمایا اگر ہم بھی ہو یا غم بھی ہو، ہم بھی ہو یا، تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، درجات بلند کریں گے اور اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اور فرمایا، آگے فرمایا کہ حتی الشوکتی، یہاں تک کہ کانٹا، کیا جو اس کے پاؤں میں چبھ گیا۔ اب عام طور سے تو پاؤں میں بھی چبھتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں پاؤں میں چبھے، ہاتھ میں بھی چبھ سکتا ہے نا۔ کانٹا تو ایک تو وہ ہوتا ہے جو زمین میں لگا رہتا ہے، ایک تو خاردار تار بھی ہوتی ہے نا، اور تار لگا رہا ہے، تار بندی کر رہا اپنے اس کی باغ کی، تو اس کے بھی تو کانٹے ہوتے ہیں لوہے کے، تو وہ چبھ گیا، سوئی چبھ گئی تو ذرا سی تکلیف پہنچی۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ کانٹا اس کے پاؤں میں چبھ گیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا جی، یشاکھا جل الا کفر اللہ من خطایا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ان سبوں کے لیے یہی ہے کہ آدمی اس وقت کیا کرے، صبر کرے۔ یہ صبر اتنی بڑی دولت ہے کیا؟ اب قرآن پاک اگر دیکھیں کتنی جگہ صبر کا تذکرہ ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ہے نا۔ تو کامیابی کے لیے یہی کہا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قصر عصر کے نماز کی، اور ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے اور بڑے نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں بڑے نقصان دوزخ سے بچیں گے ایمان والے اور اعمال صالح کرنے والے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے حق کی دعوت دے دی، حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ اس سے پہلے بھی آیا صبر کہتے کس کو ہیں، کیا صبر کے 3 معنی ہیں، کتنے، لیکن عام طور سے ہم لوگ تیسرا والا معنی مراد لیتے ہیں، یعنی عوام تیسرا معنی، پہلے 2 ہم اس کو صبر ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں، یہ بھی صبر ہے۔ سب سے پہلا صبر کیا ہے، صبر علی الطاعہ، کیا صبر علی الطاعہ کے معنی آتے ہیں نیک اعمال کرنے پر کیا مداومت کرنا، استقامت، ثابت قدمی، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے۔ یہ صبر کا نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، معمولات کی پابندی، تو اس میں بھی تو صبر ہوتا ہے۔ پھر مسجد میں آنا ہے، سردی ہے، کبھی ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں پر وہ صبر کرتا ہے، کیا ہے۔ دوسرا صبر عن المعصیہ، کیا گناہوں سے صبر کرنا، کیا مطلب ہے، تقاضا ہے گناہ کرنے کا، فلاں کریں گے، یہ کریں گے، ایسے دیکھیں گے، آج تو سارے ہی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھیں، تو اس نے روک لیا اپنے نفس کو کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہو جائیں گے، وہ تو اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہ بھی صبر ہے۔ یہ بھی اس میں صبر عن المعصیہ، صبر۔ تیسرا صبر علی البلا، تکلیف اور پریشانی اور مصیبت پر صبر کر لینا، یہ فرمایا۔ وعن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لتوعك وقعا شديدا
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجل انی اوعک کما یوعک رجلان منکم قال فقلت ذلك لأن لك أجرين فقال أجل ثم قال ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها متفق علیہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس وقت آپ کو بہت زیادہ بخار چڑھا ہوا تھا، وہ یوعکو فمسستہ بیدی، تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے اوپر یا تو پائے مبارک کے اوپر رکھا ہوگا یا حضور کے دست مبارک کو پکڑا ہو، کچھ نہ کچھ کیا، یا آپ کے پیشانی مبارک پر اپنا ہاتھ رکھا۔ حضور تکلیف میں تھے نا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو زبردست بخار ہے، کیا ہے؟ بہت زیادہ بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بالکل صحیح ہے، مجھے اتنا بخار آتا ہے جتنا دو آدمیوں کو آتا ہے، جتنا مطلب دو ہے کہ ایک آدمی کو تو بخار ہے ہی، لیکن جتنا دو آدمیوں کو بخار آتا ہے اتنا مجھے اکیلے کو بخار ہے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت یہ اس لیے کہ آپ کا اجر زیادہ ہے، آپ کا اجر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ دیکھیے ادب بھی کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں، بالکل پاک ہے، منزہ ہے نا، اور سمجھ گئے کہ ہم کو بخار چڑھے گا تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے حضرت کے درجات بلند ہو جائیں گے اور ان کو اجر ملے گا۔ تو میں نے عرض کیا حضرت آپ کو اس لیے ڈبل بخار ہے کہ آپ کا اجر بھی زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان ہو اس کو کوئی تکلیف پہنچے، چھوٹی تکلیف یا بڑی تکلیف پہنچے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، جیسے درخت اپنے، اس کو پتجھڑ کا موسم کہتے ہیں، خزاں، جب درخت کے پتے پیلے پیلے ہو جاتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے تو پتے گرے ہوئے ہیں، سڑک پر بھی بہت ہوتے ہیں گرے ہوئے، درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، معمولی ہوا چلتی ہے تو پتے گر جاتے ہیں، جس طرح درخت اپنے پتوں کو جھاڑتا ہے اور نیچے گرا دیتا ہے، اور بعض درخت تو ایسے ہوتے ہیں اس پر تو کوئی پتہ ہی نہیں رہتا ہے، بالکل خالی ہو جاتا ہے وہ۔ فرمایا کہ اس طرح سے یہ بخار یا کوئی تکلیف بندے مومن کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے، جس طرح سے پتے گر جاتے ہیں تو سب معاف ہو جاتے ہیں اس کے گناہ۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو بخار اس وقت تھا، اور میں نے کمبل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، جو آپ کے اوپر کمبل تھا، تو مجھے وہاں سے گرمی محسوس ہوئی، تو ایسے شدت کی جو ہے وہ تکلیف تھی اور بخار تھا۔ تو بخار کے مستقل فضائل بھی ہیں، ایک روایت میں ہے ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا یہ دوزخ کی آگ ہے، کیا ہے؟ یعنی دوزخ کی آگ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کو دنیا میں بخار آ جاتا ہے، اب وہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ایک عضو میں، مثلا ناخن کٹ گیا تو بس یہاں تکلیف ہے، تو مثلا کسی کے دانت میں درد ہے تو صرف دانت میں درد ہے، لیکن بخار جو ہے یہ سر سے لے کر پیر تک ہوتا ہے، پورے بدن میں۔ ہاتھ لگاؤ یہاں تو یہاں بھی بخار محسوس ہو جائے گا، گردن پر ہاتھ رکھو تو وہاں بھی بخار محسوس ہو جائے گا، پاؤں پر ہاتھ رکھو تو وہاں پر بھی، اور یہ اندر باہر پورے میں ہوتا ہے، اندر بھی وہ بخار محسوس کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ ان چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے بخار مانگے؟ ایسا نہیں۔ الحمدللہ ایک صحابی بیمار ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ان کی عیادت کے لیے، دیکھا بالکل کمزور ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ کو یہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے اللہ سے دعا کی تھی یا اللہ مجھے آخرت میں عذاب نہ کرنا، جو کچھ کرنا ہو یہی کر لو، یہی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے عافیت کیوں نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے؟ عافیت مانگو، یہ مت مانگو کہ مجھے کیا کر لو۔ ایسے ایک صحابی کو بہت بخار آ گیا تھا، آپ نے فرمایا اتنا بخار کیوں؟ کہا حضرت میں نے بخار کے فضائل سن لی، کیا کہ بخار میں یہی فضیلت ہے، تو میں نے اللہ سے بخار مانگا۔ آپ نے منع کیا، فرمایا کہ بیماری نہیں مانگنی ہے اللہ سے عافیت مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے صحت مانگنی ہے، لیکن اگر تکلیف آ گئی پھر اس پر صبر کرنے کا حکم ہے۔ ایک صحابی ہیں
ہاں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بخار رہے لیکن اتنا نہیں کہ میں نماز کو نہ جا سکوں، سارے کام کر لوں، سارے کام، بخار رہے میرا مجھے۔ تو بخار کی فضیلت معلوم ہوئی نا کہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پوری زندگی اس کو ہلکا بخار رہتا تھا، پوری زندگی، لیکن انہوں نے خود دعا مانگی تھی کہ میں نماز کو بھی جاؤں اور سارے کام بھی کر لوں۔ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں نا، ہلکا سا بخار ہوتا ہے لیکن وہ دکان پر بھی جاتے ہیں اور ڈیوٹی پر بھی جاتے ہیں اور دوسرے کام بھی کر لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وفات تک اس صحابی کی کیفیت وہی رہی کہ ہلکا سا بخار رہتا تھا ہمیشہ، جو اس کو پریشان نہیں کرتا تھا لیکن بخار رہتا تھا۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما رأیت احدا الوجع علیہ اشد من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے بیماری کی سختی اور تکلیف کسی پر نہیں دیکھی زیادہ جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ یعنی مطلب جب حضرت بیمار ہو جاتے تھے تو میں دیکھتی تھی کہ ان کو بہت شدت ہے، کس کی؟ تکلیف کی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں پہلے یہ سوچتی تھی کہ یہ جو شدت ہے تکلیف کی یہ گناہوں کی وجہ سے، کس کی؟ میں سوچتی تھی ہاں یہ گناہ ہے، اس کے معاف ہو رہے ہیں، لیکن پھر جب میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور بخار بہت تیز ہو رہا ہے تو میرا ذہن بدل گیا۔ میں نے کہا نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو گناہوں کی وجہ سے کیا تکلیف پہنچے، چونکہ آپ کو معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، پھر بھی آپ کو اتنی تکلیف ہے۔ تو بالخصوص مرض الوفات میں، یعنی جب کسی آدمی کا انتقال کا وقت قریب ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار ہے، کیا ہے؟ بہت شدید بیمار ہے، تو ہم سوچتے تھے کہ یہ گناہوں کی سزا اس کو مل رہی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر میرا ذہن بدل گیا، میں نے کہا نہیں، گناہوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق، ہاں گناہوں کی وجہ سے تو تکلیفیں آ سکتی ہیں لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے تکلیفیں آ جائیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتی ہے، یہ روایت ترمذی میں ہے۔ تو بہرحال اس میں بھی یہی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچتی تھی، اور حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو مشہور ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی تکلیفیں ان کو پھر ڈالی تھی۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مرض کی شدت کی وجہ سے مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، البتہ اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، گڑ گڑائے، روئے، کچھ صدقہ خیرات بھی کر لے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ خیرات کے ذریعے، کس کے؟ دوا وغیرہ بھی تو ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کریں گے، اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، تکلیف کو جلدی دور کر لیتے ہیں۔ تو اس روایت میں یہ بھی آیا کہ شارحین نے لکھا کسی مومن کے مرض کی شدت دیکھ کر یہ خیال نہیں کرنا چاہیے زیادہ گناہ گار ہوگا، اس کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ ویسے عام حالات میں یہ بھی ہے کہ آخر میں تو آدمی بیمار ہو ہی جاتا ہے اور اس کو یہ ہوتا تھا کہ اب قبر میں اس کو کوئی عذاب نہ ہو۔ وعنہا، انہی سے اور ایک روایت ہے، قالت فرماتے ہیں مات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین حاقنتی و ذاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لأحد ابدا بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے انتقال فرمایا، اس وقت آپ میرے سینے اور اس کو حلق، جیسے ہے نا حلق، یہ ہڈیاں، اس کو حاقن ندی وذاقنی، میں نے سینے کے درمیان آپ نے وفات فرمائی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تشریف رکھی ہوئی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم مبارک کے ساتھ ایسے لگایا تھا، حضور تکلیف میں تھے۔ یعنی ایک تو ہے کہ بستر پر ہوں، نہیں، حضرت فرماتی ہیں کہ نہیں، آپ میرے ساتھ تھے، میرا سہارا لیے ہوئے تھے۔ بیمار کے پیچھے بیٹھتا نا کوئی، اس کو بیمار کو ہمت نہیں ہوتی ایسے، اور ازواج مطہرات بھی وہاں پر تھی اور حجرہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا۔ تو فرماتے ہیں کہ بس اسی درمیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو میں نے دیکھا کہ آپ کو شدت تھی تکلیف کی، تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ ایسی سختی اور کسی کو نہیں پہنچ سکتی ہے۔ کیوں؟ آپ کے درجات بھی بلند تھے۔ پھر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تکلیف ہی دنیا میں نہ پہنچتی، مثال کے طور پر، تو امتی کہتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی اور مجھے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں،
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری چیزیں پیش آئی جو ایک مومن کو پیش آ سکتی ہیں۔ اس سے پہلے آ گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ ہم ان پہاڑوں کو سونے کا بنائیں گے، اور جو یہ سنگریزے وغیرہ ہے یہ بھی سونے کے بنیں گے، اور آپ کی ملکیت میں آپ کو دیں گے، ہم آپ کو مالک بنائیں گے ان کا۔ آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ چلو غیب سے کھانا آ جائے آپ کے پاس، غیب سے بھی کھانا آ سکتا ہے نا، قرآن پاک میں ہے، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس غیب سے کھانا آتا تھا۔ تو جب ایک امتی کے پاس غیب سے کھانا آ سکتا ہے تو نبی کے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ لیکن آپ نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا، یا اللہ ایک دن مجھے آپ کھانا بھیجیں گے، غذا بھیجیں گے، میں کو کھا لوں گا، تناول کروں گا تو شکر کروں گا، کسی دن نہیں ہوگا تو اس دن کیا کروں گا؟ صبر کر لوں گا۔ تو اس کو کہتے ہیں یہ غربت اختیاری ہے، یہ اضطراری نہیں ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا اگر میرے پاس جبل احد کے برابر سونا ہو تو میں 3 دن میں اس کو ختم کروں گا۔ کتنے؟ 3 دن، حالانکہ وہ 7 کلومیٹر لمبا ہے۔ کتنے؟ اتنا سونا ہو، اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا سوائے اتنے کے جتنا میرے پر قرضہ ہو۔ کیا ہو؟ قرضہ ہو۔ تو آپ نے جان بوجھ کر ایسی زندگی گزاری ہے، ورنہ اگر آپ ایسی زندگی گزارتے کہ بس جیسے بادشاہ گزارتے ہیں، گزار بھی سکتے تھے، تو پھر ایک امتی کہہ سکتا تھا کہ میرا نبی تو بادشاہ تھا۔ وہ تو بادشاہ تھے ہی ہے، بلکہ حقیقی بادشاہ تو وہی ہیں۔ محمد بود بادشاہ ہے حقیقی، ہما بادشاہ غلام محمد۔ مطلب تو یہ ہے کہ بادشاہوں کی طرح ٹھاٹ باٹ سے رہتے۔ تو ایک غریب امتی کہہ سکتا تھا بھائی میں کیسے نماز پڑھوں گا، کیسے روزہ رکھوں گا، مجھے تو ادھر سے غربت بھی ہے۔ لیکن ہر امتی نے دیکھا، صحابہ کرام نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی غربت کی زندگی گزارتے تھے۔ اور وہ واقعہ مشہور ہے خندق کا۔ خندق کے موقع پر ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا حضرت مجھے بہت بھوک لگی ہے، اور اس نے ایک پتھر باندھا تھا اپنے شکم مبارک کے اوپر اس صحابی نے، تو وہ بتانا چاہتے تھے کچھ مل جائے، اتنی بھوک، کھود رہے تھے نا خندق۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اٹھا لیا، آپ نے دیکھا میرے پاس 2 ہیں، 2 پتھر میں نے رکھے ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ تو کتنی تسلی ہوئی ہوگی اس کو، صحابی کو، اور افسوس بھی ہوا کہ میں نے اب اظہاری کیوں کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ لمبا ہے، جو انہوں نے دعوت کی تھی کن کے؟ خندق والوں کی۔ دعوت تو کی تھی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور 2-3 آدمیوں کی، کھانا تو اتنا ہی تھا نا۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور اس میں لعاب دہن ڈالا، اور اس جو وہ آٹا گوندا ہوا تھا اس میں لعاب دہن ڈالا، تھو اسے کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ بھائی اس کے اوپر پردہ رکھ دو، اور جو ہانڈی ہے اس کے اوپر کیا ڈھکن رکھ دو، 10-10 آدمی آ جائیں اور کھائیں۔ تو 10-10 آدمی کھاتے رہے، تو آخر میں جب حساب کر لیا تو 1400 آدمی نے کھایا۔ کتنے؟ تو یہ وہ معجزہ اس وقت حضرت کا۔ تو بہرحال ایسے تکالیف کے بارے میں بھی آپ نے ایسی زندگی گزاری، یہ ساری تکلیفیں آپ کو پیش آ گئی۔ آپ کو معلوم تھا کہ میری امتی کو بھی یہ چیزیں پیش آئیں گی۔ اب کسی کے بچے کا انتقال ہوتا ہے نا، صدمہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 اولاد تھی۔ کتنی؟ 7 کا انتقال اپنے سامنے ہوا۔ کتنے؟ 4 صاحبزادے، بعض روایتوں میں 3 ہیں، بعض 4 آتے ہیں، 4 کے نام، تو 4 صاحبزادے کتنے؟ اور اس کے بعد 3 صاحبزادیاں جن کا انتقال ہوا۔ صاحبزادے تو 4 تھی، لیکن 3 کا انتقال آپ کے سامنے ہوا۔ حضرت زینب کا انتقال ہوا حضور کے سامنے، حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، اور حضرت ابراہیم کا، حضرت طاہر کا، حضرت عبداللہ کا، یہ سب کا انتقال ہو گیا۔ تو 7 کا کتنا؟ تو مجھے بتائیے اگر کسی امتی کے اوپر ایسے پیش آ جائیں گے، وہ تو سمجھا گی نہیں، وہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا۔ اور اس میں روایت آگے آئے گی، بعض لوگ تو تکلیف کی شدت میں اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو سارا ثواب ان کا ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بے صبری کر لیتے ہیں۔ بہرحال یہ فرمایا، پھر ایک صاحبزادی دنیا میں رہی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور 6 مہینے کے بعد ان کا بھی انتقال ہوا۔ 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا جوانی میں۔ وعن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تسرعها مرة وتعدلها أخرى
حتى يأتيه أجله ومثل المنافق كمثل الأرزة المجزية التي لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة متفق علیہ۔ اس میں ایک مثال دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جس سے آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے۔ کس کی طرح؟ کھیتی ہے، جیسے دھان ہے، گیہوں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، تو کھیتی نرم ہوتی ہے کھیتی، اور ہوا چلتی ہے، ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے، اس کو ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو شالی جب ذرا وہ کداور ہو جاتی ہے تو ہوا چلتی ہے تو وہ بیٹھی جاتی ہے، تو بہرحال ورنہ ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر، ایسے سے ہوتا رہتا ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا بس مومن کی مثال کھیتی کی طرح ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ایک تکلیف آ گئی کبھی دوسری تکلیف آ گئی، کبھی خود بیمار ہو گیا، کوئی بچہ بیمار ہو گیا، کبھی دوسری چیزیں ہو گئی، تو ہوائیاں اس کو ادھر ادھر کرتی ہیں، ہلاتی رہتی ہیں، جھکاتی رہتی ہیں، اور کبھی جھکاتی ہیں کبھی سیدھا کرتی ہیں۔ اور فرمایا کہ منافق کی مثال تو صنوبر کے درخت کی طرح ہے۔ کس کی؟ صنوبر کا درخت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہو جاتی ہیں، یہ ہلکی پھلکی ہوائیں اس کو کچھ نہیں کرتی ہیں، وہ اپنی جگہ پر مضبوط رہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں آخر میں اتنی تیز ہوا آ جاتی ہے اور وہ جڑ سے ہی نیچے گر جاتا ہے، جڑ سے ہی نیچے تو ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب تو یہ ہے کہ ایمان والے کو دنیا میں یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں کہ کبھی ایک تکلیف، کبھی دوسری، کبھی تیسری، کبھی اس طرح سے، اور یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اور منافق فاسق و فاجر جو ہوتا ہے بظاہر تو اس کو کچھ تکلیف وغیرہ نہیں پہنچتی ہے، یہاں تک کہ آخر میں ایک ساتھ موت آتی ہے تو اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مومن کو ہر وقت تکلیف پہنچے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض مومن بہت اچھے خاصے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچتی ہی رہتی ہے، اور ایسے جو فاسق و فاجر ہوں وہ ہمیشہ عیش کریں ایسا بھی نہیں ہے، ان کے اوپر بھی تکلیفیں آ جاتی ہیں، لیکن مسلمان جو مومن صبر کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس پر اس کا اجر مل جاتا ہے اس کے لیے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ام سائب فقال ما لك تزفزفين قالت الحمى لا بارك الله فيها قال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد رواہ مسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب کے یہاں تشریف لے گئے عیادت کے لیے، اور وہ کانپ رہی تھی، کیا کپ کپی اس کے اوپر طاری ہو رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی کیا بات ہے آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہوئی ہے اور جو ہے آپ گھبرا رہی تھرا رہی ہیں؟ اس نے کہا بخار ہے، اللہ اس کا ناش کر دے، اللہ اس کا کوئی برکت نہ دے، اللہ اس پر اس کا ستیہ ناش ہو جائے، کس کا؟ بخار کا، تو اللہ اس کو بے برکت کرے۔ آپ نے فرمایا بخار کو برا بلا مت کہو، بخار کو کیوں؟ کہا بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے لوہے کو جس کے اوپر میل لگا ہوا ہو اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں، آگ کی بھٹی میں، تو لوہے کے اوپر جب زنگ لگتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ آگ میں ڈال دیتے ہیں تو سارا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کچھ مت کہو، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ بنی آدم کے خطاؤں کو ایسے دور کر لیتا ہے جس طرح سے آگ میں آپ لوہے کو ڈالو تو جب باہر نکالو گے تو وہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ اور یہ روایت تو آ ہی گئی کہ بخار سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر ایک رات میں بخار آ جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں مانگنی چاہیے، لیکن اگر آ گئی کوئی تکلیف تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، یہ نیت کر کے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔